الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج کا موضوع جو ہے وہ نفس کے حوالے سے ہے کہ نفس کی کیا پہچان ہے اور نفس کی کیا کیا بیماریاں ہیں اور پھر اس کا علاج۔ تو آج اس کی پہلی کیونکہ نشست ہے تو لہذا جو ہے سب سے پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا بالتحقیق اس نے اپنے رب کو پہچانا، کیونکہ نفس جو ہے انسان کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب انسان کو اپنے نفس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اعراف میں 96 آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ان بستیوں میں جن میں لوگ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کو ہم برکات آسمان و زمین سے نازل کرتے ہیں۔ اور اگر سورہ یہ اعراف کی آیت نمبر 96 ہے اور سورہ قصص کی 56 آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ان بستیوں والوں نے ہمارے اوپر ایمان نہیں لائے اور نیک صالح انجام نہیں دیے کام، تو ہم ان کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں ان کو ان بستیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے آیت کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم ان بستیوں کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے جو بستیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں اور نیک اور صالح اعمال انجام دیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اعلیٰ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک فرمان ہے جس کے تحت ہم جو ہے اپنی نشستوں کا آغاز کریں گے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص 40 احادیث ہماری جو ہے وہ یاد کرے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا تو قیامت کے دن وہ اس کو ہم انبیاء، مرسلین، شہداء و صدیقین کے ساتھ محشور کریں گے۔ یعنی کہ اس کی عظمت اس قدر بلند ہو جائے گی، یہ 40 احادیث جو یاد کرے گا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے حضور کی جو یاد کرے گا تو اس کو وہ درجہ ملے گا جو شہداء، صدیقین اور صالحین کا ہوتا ہے۔ اور وہ جب قیامت میں جو ہے وہ ایک طرح سے فقیہ اور عالم کے طور کے اوپر وہاں سے جو ہے مبعوث ہوگا۔ تو ہمارا جو موضوع ہے نفس کے حوالے سے تو 60 حدیث امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اس کے اندر ایک حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک غزوے سے آ رہے تھے اور وہ غزوہ بھی جو سریہ کہلاتا تھا کیونکہ 400 سے زیادہ لوگ تھوڑے ہوتے تھے تو ان کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آؤ، کیونکہ جہاد اکبر جو ہے وہ فرض ہے۔ یعنی کہ صحابہ اکرام نے پوچھا جو وہاں سے جہاد کر کے آ رہے تھے، یعنی کہ جنگ و جدل کر کے آ رہے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ زخمی تھے اور کچھ لوگ تو قتل بھی ہو گئے تھے اور شہید بھی ہو گئے تھے، تو انہوں نے پوچھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ یہ جہاد اکبر کون سا جہاد ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے ابھی یہاں پہ جہاد کر کے آئے ہیں اور اس میں ہم جو ہے زخمی بھی ہوئے ہیں اور اتنا ہم نے جو ہے یہاں پہ جہاد کیا ہے، لیکن یہ کون سا جہاد اکبر ہے کہ اس کے علاوہ بھی اتنا بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے اپنی چہل حدیث کتاب میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دو دنیا عنایت فرمائی ہے۔ ایک وہ دنیا ہے جو ظاہری دنیا ہے اور ایک وہ ہے جو روحانی دنیا ہے، یعنی باطنی دنیا ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے پروردگار عالم جو ہے وہ جو یہ دو دنیا جو دیتا ہے، اور یہ جو ہے وہ دنیا ایسی ہوتی ہے کہ ایک جو ہے وہ دنیا وہ ہوتی ہے جو روحانی کہلاتی ہے اور دوسری جو ہے وہ دنیا مادی دنیا کہلاتی ہے۔ اچھا، اب اس کے جو ہے وہ لشکر بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر یہ لشکر جو ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 7 ایسے لشکر ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے بتایا کہ ایک جو ہے یہ ہماری کان، یہ آنکھ اور یہ زبان اور ایک شکم اور ایک جو ہے وہ شرمگاہ اور ہاتھ اور پیر، یہ جو ہے اس کے لشکر ہوتے ہیں۔ اب اگر جو ہے وہ یہ جو لشکر ہیں اگر وہ ان کے دو جو لشکر ہو جاتے ہیں، اس میں 2 طاقتیں اس کے اوپر آمد درآمد ہو رہی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے روحانی طاقت اور ایک ہوتی ہے جسمانی طاقت۔ اب اگر جو ہے وہ شخص جو ہے نیک کام کر رہا ہے مسلسل اور اللہ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے رحمانی طاقتیں جو ہیں وہ زور پکڑنے لگ جاتی ہیں اور باطنی طاقتیں جو ہوتی ہیں یعنی شیطانی طاقتیں وہ پسپا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب وہ مسلسل نیک کام کر رہا ہوتا ہے اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی رحمانی طاقت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کی جو شیطانی طاقتیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ رحمانی طاقتیں جو ہیں وہ اس کے جسم کے اوپر جو ہے ان کا جو ہے ہولڈ ہو جاتا ہے اور شیطانی طاقتیں اس کے پاس سے چلی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اس کا الٹ ہوتا ہے کہ اگر انسان جو ہے اپنے نفس کی خواہش کے مطابق تمام کام کر رہا ہوتا ہے اور عقل کو استعمال نہیں کر رہا اور شریعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطانی طاقتیں اس کے جسم کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جس قدر جو ہے وہ جس طرح سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا جو دل ہوتا ہے اس پہ ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے اور وہ استغفار کر کے اس کو نہیں ختم کرتا تو ہر گناہ کے ساتھ ایک داغ اس کے جو ہے وہ دل پہ آتا رہتا ہے، اور ایک وقت یہ آ جاتا ہے اس کا پورا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پھر وہ جو ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کل انعام بل هم الاضل، وہ شیطان ہے، وہ جانور ہیں، کل انعام کہتے ہیں جانور کو، کل انعام بل هم الاضل، بلکہ وہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ انسان جو ہے پروردگار عالم نے اس کو تخلیق کیا ہے تمام مخلوقات سے افضل، تو اب اگر وہ مخلوقات سے افضل ہونے کے بعد بھی اگر وہ جانوروں کی طرح سے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، رہ رہا ہے، جس طرح سے جانور دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور عقل استعمال نہیں کر رہا ہوتا، تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جانور ہے، اور بلکہ جانور سے بھی بدتر پروردگار نے اس لیے کہا ہے تاکہ اس جانور کے پاس تو عقل نہیں ہے، اس کو نیکی اور بدی کی جو ہے تمیز نہیں ہوتی ہے، جہاں پہ بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کھانے کی، پیٹ بھرنے کی، وہ ادھر منہ مارتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اسی طرح سے اگر انسان جو ہے وہ یہ نہ دیکھے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ جانور ہو جاتا ہے۔ اب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی زمرے میں
کہ آخر ہم کیا تدبیریں اختیار کریں کہ ہماری طاقت جو ہے وہ روحانی طاقت ہو جائے، ہم الہی انسان بن جائیں اور ہمارے اوپر شیطان جو ہے وہ قابض نہ ہو، بلکہ ہمارے جسم میں جو ہمارے یہ 7 اعضاء ہیں وہ تمام کے تمام رحمانی طاقت کے تحت جو چلیں. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں، سنیں، چلیں، پھریں، کام کریں، وہ سب جو ہے وہ پروردگار کی اطاعت کے مطابق انجام دیں. تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے تفکر. اگر انسان جو ہے وہ تفکر کرے اور یہ سوچے کہ میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے اور مجھے کس لیے یہاں پہ بھیجا گیا، تو پھر وہ جو ہے اس کو احساس ہوگا کہ یہ دراصل دنیا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو بنایا گیا ہے کسی دوسری دنیا کے لیے. اور اس دنیا میں صرف اس کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ یہاں پہ کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے وہ مرضع الآخر ہے، یعنی یہ کھیتی ہے. یہاں پہ آپ جس چیز کو بوئیں گے وہیں پہ جا کے آخرت میں اس کو کاٹیں گے. اگر آپ نے اچھی چیز بوئی تو آخرت میں آپ کو پھلدار چیزیں ملیں گی. اگر خدا نخواستہ کسی نے گناہ کیے اور کانٹوں بھری زندگی جو ہے اس کی ہوئی، تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ کانٹے ہی اس کو جو ہے ملیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ اس کو جو ہے اچھی چیزیں مل جائیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی تفکر کرے. یعنی کہ تفکر یہ ہے کہ وہ سوچے کہ یہ پروردگار عالم نے یہ زمین، آسمان اور اس میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے پرندے جو اڑ رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے سمندر کے اندر کی مخلوقات پیدا کی ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس نے ہمیں جو ہے اس لیے کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ عزم ہے. یعنی وہ عزم کرے کہ میں جو ہے وہ آج سے جو ہے نا وہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو. اور یہ عزم کر کے جو ہے وہ اپنی زندگی کا آغاز کرے اور پورے ایک دن جو ہے وہ کہے کہ میں عزم کرتا ہوں کہ آج میں کوئی ایسا جو ہے گناہ نہیں کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو. تو اس طرح سے وہ عزم کرے گا تو اس کو پروردگار عالم جو ہے وہ مقام حاصل اس کو ہو جائے گا کہ وہ گناہ نہ کر سکے. تیسرے یہ ہے کہ وہ مراقبہ کرے. مراقبہ یعنی کہ وہ اپنے آپ سے جو ہے یہ سوال کرے کہ میں جو ہے اب کوشش کروں گا کہ جو ہے وہ گناہ نہ کروں، اور یہ توسل کرے ائمہ علیہ السلام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جو ہے وہ مجھے اتنی ہمت اور طاقت اور توفیق دے کہ میں جو ہے گناہوں سے بچ سکوں، تاکہ میرے اوپر جو شیطان مسلط ہے میں اس سے نجات حاصل کر سکوں. اور آخر میں محاسبہ ہے، جیسا کہ حضرت علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا محاسبہ ہوگا، اس وقت عمل نہیں کر سکتا وہ. ابھی ہمیں عمل کی جو ہے پروردگار نے توفیق دی ہے، ہم عمل کر لیں اور اپنا محاسبہ خود کر لیں، تاکہ کل کو جو ہے جب محاسبے کا وقت ہو تو ہمیں پریشانی نہ ہو. اس کے ساتھ ہی میں اس نشست کا اختتام کرتا ہوں.